السلام علیکم ناظرین گرامی قدر، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فضیلت امام بازبان امام۔ ناظرین، یہ مضمون میرے دل کے بہت قریب ہے اور میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہماری اس ویڈیو کو بہت پسند کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم مقام مرو میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ہم روز جمعہ اپنے آنے کے آغاز میں جامع مسجد میں جمع تھے۔ ہم نے امامت کا ذکر چھیڑا اور اس بارے میں جو اختلاف با کثرت ہے اس کا ذکر کیا۔ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امامت کے بارے میں لوگوں کے غور و فکر کو بتایا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا، اے عبدالعزیز، یہ قوم جہالت کا شکار ہے اور انہوں نے اپنی رائے میں دھوکہ کھایا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک دین کو کامل نہیں کیا اور قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان ہے اور اس میں حلال و حرام اور حدود و احکام کو بتایا گیا ہے اور وہ تمام باتیں بھی جن کی طرف لوگ محتاج ہیں۔ اور اس نے فرمایا ہے، ہم نے کتاب میں کسی غیر کو نہیں چھوڑا۔ اور آن حضرت سلم کی آخر عمر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور امر امامت تمام دین سے ہے اور نہیں رحلت فرمائی۔ حضرت نے یہاں تک ظاہر کر دیا اپنی امت پر دین کے احکام کو اور ان کا راستہ واضح کر دیا اور ان کو حق کی راہ پر لگا کر چھوڑ دیا اور علی علیہ السلام کو ان کے لیے نشان ہدایت اور امام بنایا اور نہیں کسی ایسے امر کو چھوڑا جس کی طرف امت محتاج تھی مگر یہ کہ اس کو بیان کر دیا۔ بس جس نے یہ گمان کیا کہ خدا نے اپنے دین کو بے تمام کیے چھوڑ دیا تو اس نے کتاب خدا کو رد کیا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اس سے انکار کیا۔ کیا لوگ قدر امامت اور محل امامت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ان کو اس کے متعلق اختیار دیا گیا ہے؟ امامت ازرو قدر و منزلت بہت اجل و عرفہ ہے اور ازرو شان بہت عظیم ہے اور بالحاظ محل و مقام بہت بلند ہے اور اپنی طرف غیر کے آنے سے مانع ہے اور اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ لوگوں کی عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی اور ان کی راہیں اس کو پا نہیں سکتی۔ وہ اپنے اختیار سے اپنے امام کو نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل کو امانت سے مخصوص کیا۔ نبوت اور خلت کے بعد امامت کا تیسرا مرتبہ ہے۔ خدا نے ابراہیم کو اس کا شرف بخشا اور اس کا یوں ذکر کیا، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ خلیل نے خوش ہو کر کہا، اور میری اولاد کو امام بنائے گا۔ فرمایا، ظالم میرے عہد کو نہیں پا سکیں گے۔ اس آیت نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا اور اس کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں قرار دیا۔ اور پھر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اس طرح کہ ان کی اولاد میں صاحب صفوف اور طہارت لوگ پیدا کیے، اور فرمایا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے جیسا کہ انہوں نے طلب کیا، اور ان سب کو صالح بنایا اور امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے اور ہم ان کی طرف نیک کاموں کی، نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی۔ پس عہد امامت ان کی ذریت میں بطور میراث ایک دوسرے کی طرف چلا صدیوں تک، جہاں تک کہ پھر اس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ جیسا کہ فرمایا ہے، تمام لوگوں میں بہتر وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا، اور یہ نبی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا
ولی ہے۔ پس یہ چیز حضرت کے لیے خاص ہو گئی۔ پھر یہ عہدہ مخصوص ہوا علی علیہ السلام سے بامر خدا اس رسم کی بنا پر جو اللہ نے فرض کی ہے۔ پس ان کی اولاد میں وہ اصفیاء ہوئے جن کو اللہ نے علم و ایمان دیا، جیسا کہ فرمایا ہے یہ لوگ وہ ہیں جن کو علم و ایمان دیا گیا ہے، اور روز قیامت ان سے کہا جائے گا تم کتاب خدا کے ساتھ رہے روز قیامت تک، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ پس اس صورت میں ان جاہلوں کو امام بنانے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ امامت منزلت انبیاء ہے اور میراث اوصیاء ہے۔ امامت اللہ کی خلافت ہے اور رسول کی جانشینی ہے، اور مقام امیر المؤمنین ہے اور میراث حسن حسین علیہم السلام ہے۔ امامت زمام دین ہے اور نظام مسلمین ہے، اور اس سے امور دنیا کی درستی ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ امامت ترقی کرنے والے اسلام کا سر ہے اور اس کی بلند شاخ ہے۔ امام ہی سے نماز، زکوٰۃ و صوم، حج و جہاد کا تعلق ہے۔ وہی مال غنیمت کا مالک ہے، وہی صدقات کا وارث ہے، وہی حدود احکام کا جاری کرنے والا ہے، وہی حدود و اطراف اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام حلال کرتا ہے حلال خدا کو، اور حرام کرتا ہے حرام خدا کو، اور قائم کرتا ہے حدود اللہ کو، اور دفع کرتا ہے دشمنوں کو دین خدا سے، اور بلاتا ہے لوگوں کو دین خدا کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور وہ خدا کی پوری حجت ہے۔ امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے۔ وہ ایسے مقام بلند پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام روشن چاند ہے اور ضیاء بار چراغ ہے، اور چمکتا چراغ ہے، جگمگاتا نور ہے، ہدایت کرنے والا ستارہ ہے، ضلالت کی تاریکیوں میں، شہروں کے درمیان جنگلوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں راہ بتانے والا۔ امام چشمہ آب شیریں ہے، پیاسے کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے بیابانوں میں، اور ہلاکت سے نجات دینے والا ہے، اور وہ اس آگ کی مانند ہے جو کسی بلندی پر لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے روشن کی جائے، اور مہلکوں میں صحیح راستہ بتانے والا ہے جو اس سے الگ رہا ہلاک ہوا۔ امام برسنے والا بادل ہے اور زور کی رو ڈالنے والا ابر ہے۔ وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ سایہ فگن آسماں ہے، وہ ہدایت کی کشادہ زمین ہے، وہ ابلنے والا چشمہ ہے، وہ تالاب ہے، وہ باغ ہے۔ امام مومن کے لیے مہربان ساتھی ہے، شفیق باپ ہے اور سگا بھائی ہے، اور ایسا ہمدرد مہربان جیسے نیک ماں اپنے چھوٹے بچے پر، اور بندوں کا فریاد رس ہے مصائب و آلام میں۔ امام خدا کا امین ہے اس کی مخلوق میں، اس کی حجت ہے اس کے بندوں پر، اور خدا کا خلیفہ ہے شہروں میں، اور اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا ہے، اور حرم خدا سے دشمنوں کا دور کرنے والا ہے۔ امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جملہ عیوب سے بری، وہ علم سے مخصوص اور حلم سے موسوم ہوتا ہے، وہ دین کے نظام کو درست کرنے والا ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، منافقوں کے لیے غیظ و غضب اور کافروں کے لیے ہلاکت۔ امام اپنے زمانے میں واحد و یگانہ ہوتا ہے، کوئی فضل و کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلے کا ہوتا ہے، نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کا مثل و نظیر ہے۔ وہ بغیر اکتساب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے، یہ اختصاص اس کے لیے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس کون ہے کہ معرفت تامہ امام حاصل کر سکے یا امام بنانا اس کے اختیار میں ہو؟
ہائے ہائے لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئیں اور فہم و ادراک سرگشتہ اور پریشان ہیں اور عقول حیران ہیں اور آنکھیں ادراک سے قاصر ہیں اور عظیم المرتبت لوگ اس امر میں حقیر ثابت ہوئے اور حکما حیران ہو گئے اور ذی عقل چکرا گئے اور خطیب لوگ عاجز ہو گئے، عقول پر جہالت کا پردہ پڑ گیا اور شعراء تھک کر رہ گئے اور اہل ادب عاجز ہو گئے اور صاحبان بلاغت عاجز آئے، امام کی کسی ایک شان کو بیان نہ کر سکے اور اس کی کسی ایک فضیلت کی تعریف نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کے قائل ہوئے۔ پس جب امام کے ایک وصف کا یہ حال ہے تو اس کی تمام صفات کو کس کی طاقت ہے کہ بیان کر سکے اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالے، یا اس امر امامت کے متعلق کچھ سمجھ سکے، یا کوئی ایسا آدمی پا سکے کہ وہ امر دین میں اسے بے پرواہ کر سکے اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالے، یا اس امر امامت کے متعلق کچھ سمجھ سکے، یا کوئی ایسا آدمی پا سکے کہ وہ امر دین میں اسے بے پرواہ کر سکے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ درحال یہ کہ امام کا مرتبہ ثریا ستارے سے بلند ہے، پکڑنے والا اس مرتبے کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اور وصف بیان کرنے والے کیوں کر اس کا وصف بیان کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں امام سازی میں بندوں کا اختیار کیسا، اور عقلوں کی رسائی کے بارے میں کہاں، اور امامت جیسی چیز اور کون سی ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ امامت آل رسول کے غیر میں پائی جاتی ہے؟ واللہ لوگوں کے نفسوں نے ان کو جھٹلایا ہے اور ان کے نفسوں نے ان کو انتہائی باطل امور میں پھانس رکھا ہے۔ وہ اوپر کو چڑھے سخت چڑھائی، پھر ان کے قدم پستی کی طرف پھیلے۔ انہوں نے امام بنانے کا ارادہ کیا اپنی تباہ کرنے والی ناقص عقلوں سے اور گمراہ کرنے والے راویوں سے، پس حقیقی امام سے ان کا بعد بڑھتا ہی گیا۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سخت کام کا ارادہ کیا اور افطرا پردازی کی اور بہت خوفناک گمراہی میں پڑ گئے اور حیرت کے بھنور میں پھنس گئے، جبکہ انہوں نے امام کو بصیرت سے لینا ترک کیا اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دی اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا، اور وہ صاحبان عقل تھے، انہوں نے نفرت کی انتخاب خدا اور رسول اور اہل بیت رسول سے اور اپنے انتخاب کو پسند کیا۔ حالانکہ قرآن ان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، لوگوں کو اس میں دخل نہیں۔ لائق تسبیح ہے اللہ، شرک سے پاک ہے، اور فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کو طے فرما دیں تو کسی مومن و مومنہ کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم خود کیسا حکم لگاتے ہو؟ آیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا تم درس لیتے ہو؟ کیا تمہارے لیے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی تم خبر دیتے ہو، یا تمہارا ہم سے روز قیامت تک کے لیے کوئی معاہدہ ہے کہ تم اس کے متعلق حکم کرتے ہو؟ اے رسول تم ان سے پوچھو کہ کون ان میں ان عہدوں کا ضامن ہے، کیا ان کے لیے خدا کے شریک ہیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو اپنے ان شریکوں کو بلاؤ۔ فرماتا ہے کیا یہ لوگ آیات قرآنی میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ وہ نہیں سنتے؟ خدا کے نزدیک روئے زمین پر بدترین چلنے والے گونگے بہرے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔
اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بہتری ہے تو ضرور ان کو سناتا، لیکن اگر وہ سنتے تو البتہ روگردانی کر کے بھاگ جاتے۔ یا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ تو خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پس اس صورت میں امام کے متعلق ان کا اختیار کیا؟ امام عالم ہوتا ہے، کسی چیز سے جاہل نہیں، امور دین کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے، توقف نہیں کرتا، معدن قیاس طہارت ہوتا ہے، صاحب عبادت و زہد ہوتا ہے، معدن قدس و طہارت ہوتا ہے، صاحب علم عبادت ہوتا ہے، دعائے رسول سے مخصوص ہوتا ہے، نسل سیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے، اس کے نسب میں کھوٹ نہیں ہوتی، کوئی شرافت نسب میں اس کے برابر نہیں ہوتا، وہ خاندان قریش سے ہوتا ہے اور خاندان بنی ہاشم میں سے سب سے بلند مرتبہ، وہ عطرت رسول سے ہوتا ہے اور مرضی الہی کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ تمام اشراف کا شرف ہوتا ہے، وہ عبد مناف کی شاخ ہوتا ہے، وہ علم کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، وہ حلم سے پر ہوتا ہے، وہ جامع شرائط امامت ہوتا ہے، وہ سیاست الہیہ کا عالم ہوتا ہے، اس کی اطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے، امر خدا کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، خدا کے بندوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، دین خدا کا نگہبان ہوتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام موفق من اللہ ہوتے ہیں اور علم حکمت الہیہ کے خزانے سے وہ چیز ان کو دی جاتی ہے جو ان کے غیر کو نہیں دی جاتی، پس ان کا علم تمام اہل زمانہ کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ حقدار پیروی ہے اس سے جو محتاج ہدایت ہے، پس تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیسا حکم کرتے ہو؟ اور یہ بھی فرمایا جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ قول باری تعالیٰ طالوت کے بارے میں، بے شک اللہ نے تم پر طالوت کا اصطفیٰ کیا اور اس کو علم و جسم قوت میں تم پر فضیلت دی، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک کا مالک بنا دیتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور اپنے نبی سے فرمایا تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور جو تم نہ جانتے تھے اس کی تعلیم دی، اور یہ تمہارے اوپر خدا کا بڑا فضل تھا۔ اور اپنے نبی کی اہل بیت و عطرت ذریت کے متعلق فرمایا کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے؟ پس ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ان کو ملک عظیم دیا، پس ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے بے نصیب رہے، اور ان کے لیے جہنم کے شعلے کافی ہیں۔ جب خدا کسی بندے کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو اس کام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے قلب میں ودیعت فرماتا ہے اور علم کا الہام کرتا ہے، پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا اور نہ وہ راہ ثواب میں حیران ہوتا ہے۔ وہ معصوم ہے، ہدایت یافتہ ہے، وہ گناہوں، لغزشوں اور غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا اسے ان امور سے مخصوص کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر اس کی حجت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا گواہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ پس آیا لوگ ایسا امام بنانے پر قادر ہیں کہ وہ اس کو انتخاب کر لیں اور ان صفات والے پر وہ کسی اور کو مقدم کر دیں؟ قسم ہے خانہ کعبہ کی، انہوں نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے، گویا وہ جانتے ہی نہیں، درحال یہ کہ کتاب خدا میں ہدایت اور شفا ہے، انہوں نے اسے پس پشت ڈال کر اپنی خواہشوں کا اتباع کیا۔
خدا نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کو دشمن رکھا ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ہدایت خدا کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرے۔ بے شک خداوند عالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، اور فرماتا ہے ہلاکت ہو ان کے لیے، ان کے اعمال اکارت گئے۔ اور خدا نے فرمایا خدا اور ایمان والوں کی اس سے سخت دشمنی ہے۔ خدا نے ہر متکبر و جبار کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور باکثرت درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلت امام اور اس کی صفات کو سمجھنے اور اس کی معرفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہادی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔